Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, and subscribe. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. حضرات محترم سامعین کرام، میں نے حضرات کے سامنے کلام اللہ پاک کی آیتیں تلاوت فرمائی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، یعنی تمہاری زندگی کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یعنی کوئی شخص اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور فلاح نہیں پا سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس وقت تک کسی شخص کو کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے. محترم حضرات، آئے دن ہم دیکھتے ہیں اخبار اور رسائل کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں مستعفیہ ہو رہی ہے. کہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ اور جسم بنا کر ان کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ورغلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے. محترم حضرات، آخر ایسا کیوں ہوا؟ غیر قوموں کو ایسی ہمت کہاں سے آ گئی اور غیر قوم ایسا کیوں کرنے لگ گئی؟ تو محترم حضرات، سب سے بڑی کوتاہی اور کمزوری ہمارے اندر ہے. ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکال لیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو بسے پشت ڈال دیا. قرآنی احکام کو ہم نے بھلا دیا اور ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور نہ کہ کام کے مسلمان. اس لیے غیر قومیں ہمارے اوپر دن بدن غلبہ پا رہی ہیں. محترم حضرات، کوئی شخص، یہ حدیث کا میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث کا مطلب کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے آل و اہل و عیال، یعنی کہ اپنے بیوی اور بچوں، اپنے بھائی اور بہنوں، یہاں تک کہ اپنے مال اور سر، سب چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جب تک دل میں مومن بندہ نہ ڈالے تب تک وہ سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی کہ سب کچھ نامکمل ہے. اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں اور ہم نے چہرے پر نبی کی سنت کو نہیں سجایا، یعنی ہم نے اپنے چہرے سے داڑھی کو منڈوا دیا، داڑھی کو کٹروا لیا، ہم نے اپنے تخنوں کے میں اپنے نبی کی اتباع نہیں کی، ہم نے اپنے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، تو کوئی شخص اپنے وعدے کے اندر جھوٹا ہے.
نبی کی اتباع کے بغیر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کے زمانے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسا عشق و محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نے ایک بات کہی اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر درس احکامات اور دینی تعلیم بیان کر رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند شخص مسجد کے کونے کے اوپر کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کر کہا کہ اندر آ کر بیٹھ جائے، یعنی کہ کونے پر کھڑے نہ رہیے، اندر آ کر بیٹھ جائیے۔ تو ایک صحابی ابھی راستے سے آ رہے تھے، سڑک کے درمیان تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا تو وہیں پر بیٹھ گئے۔ واعظ و نصیحت ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا، میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو مسجد میں کونے پر کھڑے تھے، میرا مقصد تو یہ تھا کہ کونے پر کھڑے رہنے والے آپ مجلس میں آ کر بیٹھ جائیے، وہاں کیوں کھڑے نہ رہیے، آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز میرے کان میں پڑے میں اس کی نافرمانی کر دوں، نہ حضور کی آواز میرے کان میں پڑے کہ بیٹھ جاؤ اور میں چلتا ہوا مسجد تک آ جاؤں۔ حالانکہ اگر وہ شخص مسجد میں آ جاتے، وہ صحابی مسجد میں آ جاتے اور مجلس میں شمار ہو جاتے، بیٹھ جاتے، تو یہ کوئی بے ادبی نہیں تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات جہاں مانی وہاں انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو صحابہ کو جہالت کا دور تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کر دیتے تھے، شراب کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی تھی، شراب کے بغیر ان کو چین نہیں پڑتا تھا، اور وہ اپنی بیویوں کو اسی طرح ناچ گانے میں لگا دیتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کی بیویوں کو دیکھ کر خوبصورتی پر ناز کیا کرتے تھے۔ ایسا بے عزتی والا ماحول، ایسا گندا ماحول۔ لیکن جب وہی ایمان لے آئے، وہی جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے، سارے گندے کام چھوڑ دیے اور احکام الہی کے اوپر ایسے پابند ہو گئے، انہوں نے دنیا کے اندر حکومت کر دی۔ محترم حضرات، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ محترم حضرات، ہم آج مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دعوے میں شاید بہت زیادہ جھوٹے ہیں۔ اگر ہم ہمارے فجر کی نماز کا حال دیکھیں مسجدوں کے اندر تو مشکل سے 1 یا 2 صف بھرتی ہیں، اگر ہم عصر کے اندر دیکھیں مشکل سے 1 یا 2 صف بھرتی ہیں۔ اللہ نے یہاں مسجد کے باہر، اسی مسجد کے باہر ایک حدیث پاک میں ترجمہ لکھا ہے کہ نماز کی کنجیاں، نماز کی وضو نماز کی کنجی ہے۔ لمبی حدیث سے مختصرین جو بندہ نماز پڑھے، اچھی طرح وضو کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور وضو کے بعد جو کلمہ شہادت پڑھ لے تو اس کے لیے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ حالانکہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے 1 دروازہ کافی ہے، بندہ 1 دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں حدیث پاک سے بتانا مقصود ہے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی کہ اس بندے کے لیے اکرام اور اعزاز کا معاملہ اس بندے کے ساتھ کیا جائے گا۔ سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چاہے وہ بندہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ محترم حضرات، ہمارے اندر آج مغرب کی تہذیب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم ہمارا اسلامی طریقہ بھول کر، نبی کی سنتوں کو بھول کر، غیروں کے طریقوں کو اپنے دلوں کے اندر اور اپنے اندر لے رہے ہیں، اور اپنے چال چلن میں، رہن سہن میں ہم غیروں کی طریقے کو اپنا رہے ہیں، اور ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے۔ محترم حضرات، دین پر چلے بغیر
کامیابی ناممکن ہے. فنکار اور ایک ڈانس کرنے والوں کا اور ایک ایکٹنگ کرنے والوں کا چہرہ زیادہ پسند آتا ہے نہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ جس کے اوپر خوبصورت داڑھی سجائی ہوئی تھی وہ چہرہ ہمیں پسند نہیں آتا. محترم حضرات، ایک تو وہ ہے کہ شخص اپنے منہ سے یوں کہہ دے کہ ہم تو عاشق رسول ہیں لیکن اس کے چہرے پر داڑھی نہیں. ہم یوں تو کہہ دے کہ ہم تو عاشق رسول ہیں لیکن ہمارا دل عشق رسول سے خالی ہے. ہم یوں تو کہہ دے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہمارے اندر دین نہیں. ہمیں سب سے پہلے ہماری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں ہمارے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کی ہمارے ماتحتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص سے جس کے نیچے اپنے ماتحت تھے یعنی کہ والدین کو اپنے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے اپنے بچے کی کس طرح تربیت کی, کیا اپنے بچے کی دین کے اعتبار سے تربیت کی, کیا اسے دین سکھایا. محترم حضرات, بہت سارے والدین کے اولاد کے اوپر حقوق ہے. سب سے پہلے جب بچے پیدا ہو جائے تو والدین کو چاہیے تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے. عقیقہ بھی کیسا جو اسلام نے طریقہ بتایا ہو. عقیقے کے نام پر غیر ضرورت اسلام کے خلاف کاموں کو انجام نہیں دینا بلکہ جو اسلام نے کہا ہے اسی کے اوپر عمل کرنا. پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کو دینی مدرسے کے اندر مکتب کے اندر داخل کر دو. اور مکتب سے پہلے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود گھر کا ماحول ہوتا ہے اور سب سے پہلا مدرسہ گھر کا ماحول ہوتا ہے. اگر والدین نیک نہیں, والدین کے اندر دینی احکام نہیں, والدین کے اندر عشق رسول نہیں, والدین کے اندر دین نہیں تو بچہ یقیناً دین سے دور ہوتا جائے گا. محترم حضرات, آج ہر شخص رو رہا ہے, آج ہر شخص چیخ رہا ہے ہمارے بچے ہماری فرما برداری نہیں کرتے, ہمارے بچے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے. تو ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہمارے بچے کے حقوق ادا کیے, کہ ہم نے شریعت نے جو کہا اس کے مطابق ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائی ہے؟ نہیں, بلکہ ہرگز نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو مدرسہ سے دور ہٹا کر, مقادم سے دور ہٹا کر ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈال دیا, ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں چھوڑ دیا اور وہ گندی کالجوں کے اندر اور گندے ماحولوں کے اندر اس طرح پرورش پائے کہ آج ہم خود یہ رونا روتے ہیں بچہ ہمارا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ایک صحابی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ میرا حق ادا نہیں کرتا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ تو یوں چاہتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں, میں اس کے حقوق ادا کروں, لیکن انہوں نے کبھی بھی میرے حقوق ادا نہ کیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ اور ایک ذمہ دار اپنے ماتحتوں کا اور والدین اپنے بچوں کا اور اساتذہ اپنے شاگردوں کا حق ادا نہ کرے اور یوں چاہے کہ تمام شاگرد ہمارے اساتذہ کے فرما بردار ہوں, تمام بچے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں اور تمام ماتحت اپنے اوپر کے اپنے آقا اور اپنے مالک کے فرما بردار ہو جائے. ایک طرف خیال فام ہے, ایک طرف کچا خیال ہے. محترم حضرات, ہمیں چاہیے ہمیں ہمارا گھر کا ماحول بہترین سے بہترین بنائے. ہمیں ہمارا گھر کا ماحول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول کے مطابق بنائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, حدیث ہے, تقریباً حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے ہیں, انہوں نے ایک صدقے کی کھجور اپنے منہ میں ڈال دی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شبہ ہوا وہ کھجور بھی شبے کی صدقے کی ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور کو نکال دی. حالانکہ حسن چھوٹے ہیں لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی منہ میں ڈال کر وہ کھجور نکالی اور یوں کہا اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. محترم حضرات, حالانکہ حسن چھوٹے ہیں وہ کھا بھی جاتے تو کیا ہوتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا انداز دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی
کیسی تربیت کی. محترم حضرات، ہم جیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اپنی مادریوں کی تربیت. آج ہر بچہ کلام اللہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت ہے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہماری بچپن میں پرورش کی. تو علماء لکھتے ہیں اگر اس والدین نے اس بچے کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں کی، ان کو سنت کے مطابق نہ چلایا، ان کو دین و طریقے نہ سکھائے اور ان کو اچھے مکاتب میں اور مدارس میں داخل نہ کرایا، ان کو دینی تعلیم سے محروم رکھا، تو بچے جب بھی دعا مانگے گا ذرا سوچئے یہ بچہ اپنے والدین کے حق میں صحیح طور پر دعا مانگ رہا ہے یا بددعا مانگ رہا ہے. محترم حضرات، آج جب ہمارے گھر پر ایک بچہ روتا ہے، ایک بچہ چیختا ہے، تو ہم اس بچے کو جو چند سال ہے یا چند مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے 2 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے، ہم اس بچے کو چپ کرانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل تھما دیتا ہے. وہ بچہ اس میں کارٹون دیکھتا ہے، رنگین فلم دیکھتا ہے اور طرح کی ایسے غیر محرم عورتوں اور اس کے ویڈیوز دیکھتا ہے. ذرا سوچئے وہ بچہ جس کی عمر چند سالہ ہے یا چند مہینے کی ہے، وہ جب بچپن میں ایسی فاحش فلمیں دیکھتا رہے گا، ایسے کارٹون دیکھتا رہے گا، تو اس کے دل، اس کا دماغ جو بھی خالی ہے، اس کے اندر جو چیز نہیں بھری جائے گی وہ بچہ اس کو قبول کر لے گا. اس کے اندر اچھی چیزیں بھری جائے گی اور اس کو قبول کر لے گا. اس کے اندر بری عادتیں بھری جائے گی وہ قبول کر لے گا. اس کو نبی کے طریقے سکھائیں گے وہ قبول کر لے گا. جو صحابہ کے واقعہ سنائیں گے تو اس کو سن کر عمل پیرا ہو جائے گا. اس بچے کی چھوٹی عمر میں ہم نے اس کے ہاتھ میں یہ موبائل تھما دیا. ذرا سوچئے وہ بندہ وہ لڑکا اور وہ چھوٹا لڑکا بڑا ہو کر کے والدین کا فرما بردار بنے گا، جبکہ اس نے چھوٹی سی عمر سے بے حیائی دیکھی ہے، گندی فلمیں دیکھی ہے. محترم حضرات، آپ نے ٹیپو سلطان کا نام تو سنا ہی ہوگا. عظیم الشان سلطان، بڑے اللہ کے بڑے نیک اللہ والے، اللہ کے بڑے ولی. ایک مرتبہ ایک مسجد کے افتتاح تھا، بنیاد ڈالی جا رہی تھی. حضرت کے متعارف کیا، حضرت کو دعوت دی گئی کہ آپ بھی شریک ہو. حضرت وہاں گئے تو منادی نے ندا دی کہ اس مسجد کی سب سے پہلے عید اور تعمیری کام کے لیے سب سے پہلے عید وہ شخص رکھے گا جس کی کبھی بھی کوئی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو. تو مجمع خاموش، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. چند گھڑی گزر گئی، ٹیپو سلطان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ آج میرا راز فاش ہو گیا. الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میرے تکبیر اولا سے نماز نہیں گئی. ذرا سوچئے وہ حکومت چلانے والا ٹیپو سلطان، اس کی کبھی بھی مسجد کے اندر کبھی بھی ایک نماز بھی فوت نہ ہوئی ہو اور ایک نماز اپنے وقت کے علاوہ نہ ادا کی ہو، ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو. آج ہم سچے پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارا ایمان کامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم وہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. اللہ کے نبی کے عشق کے اندر ہمارا دل تو عشق نبی سے لبریز ہے. ہم تو دینی احکامات کو پورا کرنے والے ہیں اور ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے تلاوت کا کیا حال ہے. اسی طرح وقت کا بادشاہ شمس الدین دمشق کے بارے میں آتا ہے. ایک جگہ ایک بزرگ کا تقریباً حضرت خواجہ مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. سب لوگ ان کی جنازے کی نماز میں تشریف لے گئے. چنانچہ وقت کا بادشاہ شمس الدین دمشقی وہاں چلے گئے. وہ بھی بڑے نیک تھے. منادی نے آواز دی ان کی نماز جنازہ وہی شخص پڑھا ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. اس نے بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی اس کی ایک نماز بھی تکبیر اولا کے علاوہ تکبیر اولا سے نہ چھوٹی ہو، اس کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی اثر سے پہلے کی سنت موقرہ بھی نہ چھوٹی ہو. وہی شخص آئے اور نماز پڑھائے، نماز جنازہ پڑھائے. لوگ خاموش ہو گئے. چند گھڑی گزر گئی، چند لمحہ گزر گیا. جب کوئی آگے نہ بڑھا تو ایک شخص اپنے سر پر چادر اوڑھے ہوئے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا. جب اس نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کا اس کے سامنے ہجوم
معصوم ہو گیا. اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب ہو گئے. لوگوں نے زبردستی اس کا چہرہ دیکھا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. یہ کون ہے؟ یہ تو وہی وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش ہے جس نے یہ نماز جنازہ پڑھائی ہے. ذرا سوچئے وہ حکومت چلانے والے بادشاہ کی کبھی بھی بالغ ہونے کے بعد غیر محرم پر نظر نہ پڑی. اس کی کبھی بھی عصر سے پہلے کی سنت موقوفہ نہ چھوٹی. اس نے کبھی بھی نماز قضا نہ کی ہو. اس کا ایسا حال تھا. اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم یوں کہتے ہیں ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے, ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. محترم حضرات, یہ صرف ہمارے بہانے ہیں. خود میں چاہے تو بہانے ہزار ہیں. محترم حضرات, ہمیں چاہیے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور ہم عشق رسول کے دعوے میں سچے پکے اس مجلس سے اٹھ کر اسی طرح نہ چلے جائے بلکہ سچا پکا عہدہ کر کے جائے. ہم یہاں جا کر آج سے ہی ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے, ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر دل و جان سے عمل کریں گے اور ہم دینی احکامات کو اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنے دل میں اپنی زندگی میں بسائیں گے. اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر امانت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہیں سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے comment, subscribe.